نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى في مقام آخر قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى في مقام آخر واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محبت و ذوق سے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے، جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما ہونے والے جملہ غلامان گنج بخش ARYQ TV کے ذریعے گزشتہ تقریباً 13 سالوں سے پوری دنیا سے ہمارے ساتھ شامل رہنے والے ناظرین و ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے اور آپ سب نے پچھلے جمعۃ المبارک ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے اور اپنی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک عہد کیا، ایک ارادہ کیا. آپ سب نے میرے ساتھ مل کر، میں نے آپ کے ساتھ مل کر ایک آواز بلند کی. وہ آواز ایک قوت بن کر، ایک طاقت بن کر انڈیا کے لیے، اسرائیل کے لیے اور انڈیا کے سارے حمایتوں کے لیے ایک پیغام بن کر گونجی کہ پاکستان کی عوام اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بیدار ہے. پاکستان کی عوام اپنی افواج کے ساتھ ہے. پاکستان کی عوام
اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ کا جوش، آپ کا جذبہ، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور حضور فیض عالم کی بارگاہ سے اٹھنے والی یہ آواز، یہ ایک محض آواز نہیں، خالی آواز نہیں، ایک للکار بن کے نکلی۔ افواج کے حوصلے بڑھے، انہیں پتہ چل گیا تھا، پتہ ہے، اور انہیں شروع سے پتہ ہے کہ داتا صاحب کی بارگاہ اور داتا صاحب کے چاہنے والے پاکستان کے لیے، افواج کے لیے، اداروں کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ للکار، یہ قوت، یہ جوش، یہ جذبہ اللہ رب العزت کو بھی پسند آیا۔ اس نے اپنی مدد فرمائی، اس نے نصرت فرمائی اور ہماری افواج کو کامیابی اور کامرانی سے نوازا۔ ہماری حکومت کی پالیسیاں، ان کے فیصلے، وزیر اعظم صاحب کا سیکورٹی کونسل کو مکمل اختیار، مکمل اختیار دا مطلب پتہ کیا ہے کہ جناب جدوں مرضی، توجہ ہے، اختیار دا مطلب یہ ہے کہ جناب آرمی چیف صاحب جدوں مرضی تے جنہ مرضی تے جتھے مرضی سٹ مارنا تہاڈا کام ہے۔ اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی تائید ہوئی اور اللہ نے پاکستان کو، آپ کہہ لیں مدتوں کے بعد، عالم اسلام کے سینے ٹھنڈے ہوئے، مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوئے اور ہمارے اداروں اور افواج کے بارے میں غلط باتیں کرنے والے، بھونکنے والوں کو بھی پیغام ملا کہ تمہاری بقا اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، لیکن ذریعہ اور سبب افواج پاکستان۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے اس مارکہ حق، جس کے لیے میں نے آیت تلاوت کی ہے، قل جاء الحق وزہق الباطل، جب حق آ گیا تو باطل بوریا بستر لپیٹ کے بھج گیا، غائب ہو گیا۔ اور اس کے لیے جو آپریشن بنیان مرصوص، آرمی چیف صاحب چونکہ قرآن دے حافظ نے نا جناب، عاشق بھی نے، اتوں آل رسول دا شہزادہ بھی ہے، آل نبی اولاد علی بھی ہے، ویژن بھی بڑا کلیئر ہے۔ اور پھر میں یہ جان کر بڑا حیران ہوا جب میں نے پروفائل دیکھا تو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف چودھری ہوئے تھے، آنجدہ ہوئے، ہاں، انہوں نے جس جرت کے ساتھ پاکستان کے بیانیے کو دنیا کے سامنے رکھا، اس کئی دہائیوں سے مکار دشمن کے بیانیے کو چینج کیا، پاکستان کے بیانیے کو قوت اور غلبہ عطا ہوا، تو جنرل احمد شریف چودھری کے والد سلطان بشیر محمود صاحب یہ اٹامک سائنٹسٹ انجینئر ہیں، اور ان کی خدمات اور ان کے روحانی واردات ایک اپنی تاریخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کامیابی عطا فرمائی۔ آج کا دن ہم نے یوم تشکر، اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے خاص کیا ہے۔ ہم اجتماعی طور پر ان ساری باتوں کا ذکر کریں گے، گفتگو آگے چلتی رہے گی، لیکن آپ سب نے، یا آخر میں یاد دلاؤں گا، آپ سب نے آج نماز جمعہ کے بعد سنتیں پڑھ کے 2 نفل اپنے اپنے طور پہ سب نے 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر اور شکرانے کے ادا کرنے ہیں۔
ہر ایک نے الگ الگ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح عطا کی ہے، افواج کو فتح عطا کی ہے، ملک پاکستان کی خودداری اور آزادی کی حفاظت ہوئی ہے، اور دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ کیا پتہ چلا ہے؟ توجہ ہے؟ سادے لفظوں میں بتا دوں، دھیان ہے جملے تو؟ پیغام یہ دیا ہے سانو ایزی نہیں لینا، سانو ایزی نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قوت، ویژن، جرت، بہادری، اتفاق، وحدت عطا فرمائی ہے۔ میں آج کی اس کانفرنس میں جو مہمان تشریف فرما ہو چکے ہیں، ہمارے بہت ہی معزز محترم مہمان حافظ محمد آصف صاحب لندن سے تشریف فرما ہوئے، محترم جناب نعیم صاحب، ملک جاوید صاحب، ان کے دیگر رفقا، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، بارگاہ گنج بخش میں حاضری کی مبارک پیش کرتے ہیں۔ اب تلاوت اور نعت ہوگی، میں اپنی گفتگو اس کے بعد آگے بڑھاؤں گا۔ آیات ربانی کی تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں، بنیانم مرصوص پہ بات انشاءاللہ کرتا ہوں میں۔ تشریف لاتے ہیں ہمارے جامع حجویریہ کے فاضل، حضور فیض عالم کے فیض یافتہ نونہار قاری، محترم جناب قاری عبد الوہاب ابراہیم صاحب آ کر آیات ربانی کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ كأنهم بنيان مرصوص۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت پائیں گے. ملک پاکستان کا معروف نام ہمیشہ حضور فیض عالم کی بارگاہ میں منعقد ہونے والی تمام تقریب کے شریک خاص محترم جناب الحاج حبیب اللہ بھٹی صاحب. درود پاک کا نظرانہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئینہ جمال خدا سید الورا آئینہ جمال خدا سید الورا کوئی نہ تجھ سا تیرے سوا سید الورا کوئی نہ تجھ سا تیرے سوا سید الورا. پرچم میرے وطن کا کبھی سر نگوں نہ ہو. پرچم میرے وطن کا کبھی سر نگوں نہ ہو. لہرائے رفعتوں پہ صدا سید الورا لہرائے رفعتوں پہ صدا سید الورا. سرحد میرے وطن کی کبھی بے
امان ہو سایہ فگن ہو نام تیرا سید الورا سایہ فگن ہو نام تیرا سید الورا ہے آگ کی لپیٹ میں کشمیر کی زمین ہے آگ کی لپیٹ میں فلسطین کی زمین ہر گل بدن ہے آب لاپا سید الورا کوئی نہ تجھ سا تیرے سوا سید الورا حضور فیض عالم کی بارگاہ کریموں کی بارگاہ ہے اور اپنی بارگاہ میں نیاز مندی اور محبت پیش کرنے والوں کو حضور فیض عالم ہمیشہ کرم نوازی بھی فرماتے ہیں اور اپنے کرم کے مطابق امر بھی فرماتے ہیں۔ دربار شریف کی یہ تعمیر نو عظیم الشان گنبد جس کا کچھ نقشہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ اب ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ محکمہ اوقاف حکومت پنجاب محترم عزت مآب محمد اسحاق ڈار صاحب، مدینہ فاؤنڈیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جس ہستی کی ذاتی دلچسپی محبت عقیدت اور سپرویژن میں پوری اسپرٹ کے ساتھ پورے ویژن اور محبت کے ساتھ یہ جو کام ہو رہا ہے وہ ہستی میرے آپ کے جانے پہچانے دلوں کے قریب عزت مآب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف، صاحب صدر آج کی اس کانفرنس سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت آپ کی سرپرستی میں یہ خیر کے تمام امور پائے تکمیل تک پہنچائے اور یہ محبتوں اور عقیدتوں کا خراج ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور حاضرین و سامعین سے آج کی اس یوم تشکر اور بنیان مرصوص آپریشن کی کامیابی کے حوالے سے قیمتی کلمات عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، لائق صد اعزاز حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ سن چکے اور جان چکے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو اس معرکے میں جو گزشتہ دنوں اسے درپیش ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سرخروئی اور سربلندی عطا کی، اس کے تشکر کے لیے آج پورے ملک میں بالخصوص جمعے کے ان اجتماعات کو اس کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ میں بھی اس عظیم کامیابی، کامرانی اور سربلندی پر آپ کو اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اور افواج پاکستان، اس کے ہر جوان کو، اس کے ہر سپاہی کو، اور پھر ان کے چیف کو سید عاصم منیر کو، پاکستان کی عسکری قیادت کو، وزیر اعظم پاکستان کو، پنجاب کی پوری قیادت، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ فوج وہی کامیاب ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کی قوم کھڑی ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر، اس موقع پر پوری قوم نے جس یگانگت کا، جس یکجہتی کا، جس عزم کا اور جس استقامت کا مظاہرہ کیا، اس پر یہ قوم بھی لائق کے صد مبارکباد ہے۔ اور ہم لوگ جو گزشتہ عرصے سے کچھ پیمردہ تھے، یہ قوم کچھ ڈپریس تھی، کچھ اداس تھی، اور اقوام عالم کی صف میں ہم تھوڑا پیچھے تھے، لیکن اس معرکے میں سرخ روئی کے بعد اقوام عالم اس صف میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سر بلند کر دیا ہے، اور آج ہم اس سر بلندی پر اپنی جبین نیاز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں۔ اور جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ بنیان مرصوص، کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جس کا نقشہ ہم نے 7، 8، 9 مئی کو دیکھا، اور یہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اس کا مفسرین نے بھی نقشہ کھینچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کیا ہے؟ ظاہر ہے کوئی مادی طور پر کوئی ایسی دیوار تو نہیں ہے نا جس کو آپ کہیں کہ جی یہ دیوار ہے، اور اس دیوار کو قرآن نے یہاں تشبیہ دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں آؤ میں تجھے بتاتا ہوں کہ بنیان مرصوص کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ علی المرتضیٰ جو ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا زاد بھائی، اذا صفف فی القتال، جب یہ قتال میں، جب یہ جنگ میں، جب یہ کسی مارکے میں، جب یہ بدر میں، احد میں، خندق میں، جب یہ سفارہ ہوتے ہیں تو یہ بنیان مرصوص ہے۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب یہ دشمن کے خلاف صف آرا ہوتے ہیں، جب یہ شمشیر بکف ہوتے ہیں، جب یہ قتال کے لیے آستینیں چڑھا لیتے ہیں، تلوار سونت لیتے ہیں، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کا یہ نقشہ، ان کا یہ عزم، ان کی یہ شجاعت، ان کی یہ بصالت، ان کی یہ جرأت، ان کا یہ حوصلہ، ان کی یہ سطوت، یہ ہے بنیان مرصوص۔ اور جو علی المرتضیٰ کے ساتھ جو خطہ، جو طبقہ، جو فوج، جو لشکر اپنے آپ کو منسوب کر لے اور پھر اس نسبت کی برکت پاتے ہوئے درپیش مارکے کو بنیان مرصوص سے تعبیر کر لے، تو پھر علی المرتضیٰ کی اس شجاعت اور بہادری کا فیض انہیں ملتا ہے، اور پھر وہ مارکوں میں کامیاب اور کامران ٹھہرتے۔
تو آپ سب علی کے ماننے والے ہیں، علی بن عثمان الحجویری کے بھی ماننے والے ہیں، اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھی ماننے والے ہیں۔ زندہ باد، زندہ۔ تو میں بس اپنی بات ختم کروں اور بار دیگر ہدیہ تبریک اور ہدیہ محبت پیش کروں۔ میں اس امر پر بھی پوری قوم کو مبارکباد اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تحسین میں، تبریک میں، تعریف میں اس موقع پر کسی بخل کا مظاہرہ نہیں کیا، اور آج وہ جذبے اور ولولے جو ہم نے 65 کی جنگ میں کہیں سنے تھے، یا اس قوم نے اور مختلف معرکوں اور محاذوں میں دیکھے تھے، ہماری نسل نے یا آنے والی نسل نے یا نسل نو نے اس موقع پر وہ مناظر اور مظاہر بھی دیکھے، اور آپ کی اور ان سفید ریش بزرگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے صدقے، جن کے صدقے میں یہ پاکستان ملا ہے، اس کو ہمیشہ زندہ باد رکھے اور یہ ہمیشہ پائندہ باد رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ سر، بنیان مرصوص کی ایمان افروز تفسیر آپ نے سماعت فرمائی۔ میں اسی فکر کو، انہی جذبوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آخری چند منٹوں میں 2-3 معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے، جیسا کہ آپ نے سنا، پاکستان کو، افواج کو، آپ سب کو، ہم سب کو کامیابی اور عزت سے نوازا۔ آئیے تھوڑا سا اس طرف توجہ کریں کہ عالمی سطح پر جو اکنامک وار سٹارٹ ہوئی، جس کا مد مقابل چین بنا، ٹیرف لگے، اس پورے ماحول میں ہمارے دوست ملک چین نے اور ترکی نے اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، وہ PL-15 میزائل ہوں، وہ J-10 سی بلاک ہو، یا JF-17 بلاک 3 طیارہ ہو، اور پھر بات صرف ان جنگی طیاروں کی نہیں، طیارے تھے ادھر بھی سن، رافیل سن جڑے ساڑھے ابابیلاں دا مقابلہ بھی نہیں کر سکے۔ تو طیارے بھی میٹر کرتے ہیں، لیکن اصل تو ان کو چلانے والا میٹر کرتا ہے۔ ہمارے شیر دل پائلٹس جو ہم سنتے تھے اندر گھس کے ماریں گے، پنجابی دا ترجمہ اسا اندر وڑ کے ماریا، اور یہاں میں بالکل حضور فیض عالم کی بارگاہ سے شیر دل پائلٹ کامران مسیح کو سلوٹ اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور دنیا کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ اگر تم منافق کسی مسلمان خاتون کو ہمارے سامنے لا سکتے ہو، ہم اتنے کم ظرف تو ہرگز نہیں ہیں، لیکن کامران مسیح کے ذریعے تمہیں یہ پیغام ملا ہے کہ ہم مذاہب کے اختلاف کے باوجود، مسالک کے اختلاف کے باوجود، وطن کے دفاع کے لیے، اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے بنیان مرصوص
سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تمہارے سامنے ہے. اور پھر اس عہد کا سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل، جس نے بھارت کی مدد کی اور ہاروپ ڈرون 77 اسرائیل میڈ جو پاکستان نے تباہ و برباد کیے، اس سے دنیا کو پتا چلا کہ الکفر ملت واحدہ. لیکن پاکستان کو خود اپنی شناخت بڑھانے کے لیے، منوانے کے لیے، کشمیر کا مسئلہ جس پہ اب بات کم ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیا، بلکہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر ایک نئے سرے سے زندہ کر دیا ہے. اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو، فلسطینی بھائیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی کا تحفظ بھی کریں گے. اور جیسے میں نے پچھلے جمعہ پر کہا تھا کہ کشمیر کے مسلمان ہوں، فلسطین کے مسلمان ہوں، یا ہندو دھرم میں ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہوں، انشاءاللہ جد آسا نکلے نا تے بریک پہلی اسا انشاءاللہ داتا علی حجویری دے غلامہ نے خواجہ اجمیری جا کے لانی، انشاءاللہ حضرت مجدد الفسانی جا کے پہنچنا سی، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں فاضل بریلی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں چل کے انشاءاللہ پہنچنا ہے. اور دنیا کو یہ پیغام ملا ہے کہ پاکستان اب بھی ٹیبل پر ہے. اور صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ دنیا اپنے فیصلے پاکستان کو دیکھ کر کیا کرے گی، اور دنیا کے بڑے فیصلے پاکستان کی موجودگی اور اس کے فیصلے کے مطابق ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت واصف علی واصف کا فرمان سن لو، پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں آتا. اے تو اڈی پولے. اور میں تو حیران ہو گیا، وہ میزائل چلانے جڑے ساڈے پنڈ دے بابے بیٹھے سن نا کول، سمجھ آ گئی؟ وہ انہوں نے آخیا جناب یہ سارا آپریشن عوام کی سرپرستی میں اور عوام کی تائید کے ساتھ ہو رہا ہے. تاریخ بھی یاد رکھے گی کہ کون سا 6-7 مئی کی رات آئی تھی، اور فجر کے وقت پھر نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے جب حملہ ہوا تو انشاءاللہ آرام آنے ٹائم لگ سی انشاءاللہ. اور یہ دنیا کو پیغام مل گیا ہے کہ پاکستان اہم تھا، اہم ہے، اور قیامت تک اہم رہے گا. پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا، قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. اور پھر سنیں، پاکستان تھا، پاکستان ہے، پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. اور پاکستان صرف زندہ باد نہیں ہے، اب ہمارے آرمی چیف کا اعلان ہے پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے. ہم اس موقع پر عزت مآب آرمی چیف صاحب، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ صاحبہ، خاص طور پر ڈپٹی وزیر اعظم جناب محمد اسحاق ڈار صاحب، ہماری آرم فورسز کے تمام چیف صاحبان، چیف آف ایئر سٹاف، چیف آف نیول سٹاف، چیف آف آرمی سٹاف، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، اور خاص طور پر پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے شہباز خان عبد القدیر خان صاحب، اور افواج پاکستان کے ہر فوجی کو، ہر جوان کو، بلکہ میں کہنا چاہوں گا ان تمام شہداء کو اور ان افواج پاکستان کے جوانوں کی جواں ہمت ماؤں کو، ان کے عظیم المرتبت باپوں کو، عوام الناس کو، سب کو میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بس یہ نعرہ لگا کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. محترم جناب ملک وحید صاحب پارلیمانٹری سیکرٹری تشریف فرما ہوئے، محترم ایڈمنسٹریٹر داتا دربار شیخ جمیل صاحب تشریف فرما ہوئے، ہم تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر جاتے جاتے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لا کے تو جانے ایک باری پھر پیغام دے کے دے دو، دنیا کو بتا دو، بھولنا نہیں،
سنتیں پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے ادا کرنے ہیں، سب نے پڑھنے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے۔ اور اس نعرے کے ساتھ اختتام کیجئے، پاکستان پاکستان افواج پاکستان، اور یہ نعرہ سدا سلامت۔ ہاتھ تھلے کر لے جے کیوں تھک پئے ہو تسی؟ اے تانوں اگر فوج دے نال رل کے کوئی سٹین گن چکنی پے گی تے تساں کیا کر سو؟ ہاتھ چک کے ذرا، سدا سلامت سدا سلامت پاکستان، سدا سلامت تا قیامت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین وفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الذین يقاتلون في سبیلہ صفا كأنهم بنیان مرصوص۔ بارک اللہ لنا ولکم في القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی ملک کریم جواد بر الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم ابدا لا سیما علی اولہم بالتصدیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلا آدل الاصحاب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلا جامع القرآن امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلا اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وعلی ابنہ الکریمین السعیدین الشہیدین القمرین المنیرین سیدینا ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلی امہما سیدت النساء فاطمة الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وعلی سائر فلاق الانصار والمہاجرہ وعلینا معهم یا اہل التقوى و اہل المغفرہ۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم
واجمع كلمتهم. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين وكشمير. اللهم انصرنا على أعدائنا وأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.